ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے خود اپنی صفات، بعض ایسی صفات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ تم میری ان صفات کو اپناؤ۔ یہ چند دیکھیں، اسی میں وہ روایت کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ والے اخلاق اختیار کرو۔ اخلاق خلق کی جمع، خلق عادت کو کہتے ہیں، اخلاق کا معنی عادتیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کی عادتیں ہیں تم اسے اپناؤ۔ وہ اللہ کی صفات، ان میں سے ایک صفت جس کا آج موضوع ہے جو ہمارا، وہ ہے عفو و درگزر، معاف کرنا۔ ایک انسان دوسرے انسان کو معاف کرے، اور یہ العفو، معاف کرنا، یہ آپ جو لیلۃ القدر کی دعا پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں آج کل بہت زیادہ، اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ صفتی نام موجود ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ دعائیں مانگنے کے باوجود انسان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا اس دعا کا؟ اس لیے کہ یہ انسان دعا مانگتا ہے لیکن اس دعا کے مطابق اپنے رویے اور اپنے اعمال کو نہیں بناتا، اپنے رویوں کو ویسے ہی رہنے دیتا ہے۔ یہ انسان بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے حضرت مولانا شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے کہ حضرت دعا فرمائی اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے، لڑکا دے۔ حضرت نے دعا فرمائی، پھر کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے کہ حضرت دعا فرمائی اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ حضرت نے پھر دعا فرما دی، چند مرتبہ ایسا ہوتا رہا، آخر کافی وقت گزر گیا تو حضرت نے فرمایا آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ کہنے حضرت ابھی شادی نہیں ہوئی۔ بات فوراً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دعا کون سی کرا رہا ہے؟ اولاد نرینہ کی، اور شادی کر نہیں رہا۔ اللہ قادر ہے بغیر شادی کے بھی اولاد دے دے، لیکن اس کو آپ کچھ اور کہتے ہیں جو بغیر شادی کی اولاد ہوتی۔ اور اللہ قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔
اللہ قادر ہے کہ بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اللہ قادر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لیکن ضابطہ اللہ نے یہ بنایا کہ پہلے شادی کرو، جیسے ابھی نکاح ہوا تھا نا، حضرت نے بھی نکاح پڑھا ہے، پہلے نکاح تو کرو، شادی تو ہو۔ بالکل اسی طرح یہ انسان آج دعا مانگ رہا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور دعا کا اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس بندے کا رویہ، اس بندے کا عمل اس دعا کے مطابق نہیں ہے۔ میں اس دعا کا ترجمہ کروں گا، پھر اس انسان کا رویہ بتاؤں گا، کیوں نہیں اثر ہو رہا اس دعا کا۔ یوں کہتا ہے دعا میں، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن میں تو کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں نہیں معاف کرتا ہوتا کسی کو، آپ بہت معاف کرنے والے۔ ترجمہ اور رویہ دیکھو، تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، لیکن میں نہیں پسند کرتا معاف کرنے کو کسی کو۔ اچھا، نہ بیوی کو معاف کروں گا، نہ بھائی کو معاف کروں گا، نہ وہ جس نے تکلیف مجھے پہنچائی اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ اچھا، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرا رویہ دیکھا، تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن یہ منہ سے کہتا ہے سب کے سامنے، جائے اپنا کام کرے، میں معاف شاف کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا جائے، سنا اس کو؟ بیوی کو کہتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، بھائی کو کہتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میں نہیں کرتا معافی کو پسند۔ ہاں، تیسرا جملہ غور سے سنیں، اللہم انک عفو، اے اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن میں معاف کرنے والا نہیں۔ تحب العفو، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، میں نہیں پسند کرتا۔ فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ دعا میں اس نے 3 باتیں کہی ہیں، اور تینوں کے مطابق اس کا رویہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا المیہ، جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے تباہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی ایک فریق کسی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج انسان بے چین ہے، یہی وہ وجہ ہے جس نے انسان کے سکون کو برباد کر دیا ہے، صرف معاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ انتقام لینا چاہتا ہے، یہ اپنے غصے کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ معاف نہ کرنا اور انتقام لینے کی عادت ڈالنا، یہ وہ چیز ہے جس نے آج جیلوں کو بھرا ہوا ہے۔ جائیں کچہریوں میں، عدالتوں میں، کیونکہ میں خود جیلوں میں بہت جاتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی جو 120 جیلیں ہیں ان کے اندر جو تعلیم القرآن کا نظام ہے، دینی تعلیم کا، اس کا 3 سال صدر رہا، جانا پڑتا تھا جیلوں میں، پاکستان بھر کی جیلوں میں، وہاں جا کر قیدیوں میں گھستا تھا، کیسے آئے یہاں تک، کیا ہو گیا تھا؟ ایک جواب ہوتا تھا، 90%، 99% کا ایک جواب ہوتا تھا، بس غصہ آ گیا، انتقام لینا تھا، معاف نہیں کرنا تھا۔ بڑی بڑی ہیں جیلیں۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے آج کا، اتنا حساس موضوع ہے آج کا۔ ہم اپنے اندر یہ عفو درگزر کیسے پیدا کریں؟ کتنا کسی کو معاف کریں؟ کس کس کو معاف کریں؟ ہماری سوچ یہ ہو چکی ہے کہ اگر معاف کرنا شروع کر دیں معاشرے میں تو لوگ سر پر چڑھ جاتے ہیں، پھر تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے اگر معاف کرنا شروع کر دیں۔ یہ ذہنیت ہے، پھر جیلوں میں زندگی گزرتی۔
صرف ایک معاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے بندوں کو کہ تم ان صفات کو اختیار کرو، اور بعض صفات اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ نے منع کیا ہے، یہ صرف میری صفت ہے، یہ تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ کسی انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا صفتی نام المتکبر ہے۔ 99 نام غور سے پڑھیے۔ المتکبر اللہ کا صفتی نام ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے جب تکبر بری چیز ہے تو پھر اللہ کا نام کیوں ہے؟ یہ تکبر کے معنی میں جائیں۔ تکبر کا معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو انسان چاہے کتنا بڑا ہو جائے، اللہ کے سامنے تو وہ حقیر ہے نا، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے واقعی سارے حقیر ہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، اپنے اوپر مت اوڑھنا اس کو۔ اسی طرح المنتقم، المنتقم یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، المنتقم۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ منتقم اللہ کی صفت ہے، لیکن بندے کو کہا تم معاف کرتے رہا کرو، انتقام نہ لو، تم منتقم مت بنو۔ بندے کو یہ والی صفت اپنانے کا منع کر دیا گیا۔ یہ میں نے ابھی تھوڑی سی مثال دی، اور بھی صفات ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا اختیار کرو، جن کے بارے میں کہا گیا نہ اختیار کرو۔ اور معاشرے میں لوگ ظلم بھی کرتے ہیں، حق بھی مارتے ہیں، معاف بھی نہیں کرتے، آیتیں پڑھتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم۔ ورنہ آپ اتنے سخت بیان نہ دیا کریں، اچھا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ظلم بھی کرتے ہیں، حق بھی مارتے ہیں، وراثت میں سے بہن کو حق بھی نہیں دیتے، یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم۔ بہت غلط استعمال کرتے ہیں لوگ اس آیت کا، ان اللہ غفور الرحیم۔ سارے گناہ دندناتے ہوئے کرتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو دندناتے ہوئے دوسروں کے حقوق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ سمجھے کہ قرآن مجید میں ایک اور آیت آتی ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، اسی قرآن میں یہ آیت ہے جس میں ان اللہ غفور الرحیم ہے، کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری آیت کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ انسان کو اللہ بہت معاف کرتا ہے، اللہ انسان کو بہت معاف کرتا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اگر اللہ تمہیں ہر بات پہ پکڑ کرنے لگ جائے نا، ہر بات پہ تمہارا انتقام لینے لگ جائے، تو تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ۔ او یوبقہن بما کسبوا، ہلاک ہو جائیں لوگ سارے کے سارے اگر اللہ ہر بات پہ پکڑ کرنے لگ جائے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ بہت معاف کرتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام بھی ہے، ایک نظام بھی ہے، ورنہ تو سارے چور ڈاکو بن جائے، سارے ظالم بن جائے۔ تو اللہ معاف بھی کرتا ہے، خوب معاف کرتا ہے بندوں کو، لیکن اگر اس معافی کا ذائقہ چکھنا ہو نا آپ نے کہ معافی کتنی بڑی خوبی ہے، تو پھر اس دعا کے مطابق اپنے رویے کو بنا لیجئے، پھر دیکھیں زندگی میں کتنا سکون آتا ہے، پھر آپ کے گھر میں بھی سکون آئے گا۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اور میں بھی ہر ایک کو معاف کرتا رہتا ہوں۔
صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ کیا کیا بولتے ہیں، میرے خلاف کیا کیا کہتے ہیں، بیوی الگ باتیں بناتی ہے، رشتہ دار الگ تانے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ میں سب کو معاف کرتا رہتا ہوں، جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اللہ میں معاف کرتا رہتا ہوں۔ تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں بھی معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہوں، مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے معاف کر کے۔ فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بھی سب کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ زندگی میں سکون آ جائے گا میرے عزیزان محترم۔ میٹھے میٹھے الفاظ بول رہا ہوں، اتنا آسان کام نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں، اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن آنا پڑے گا اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن مجید میں، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاف کرنے کو اپنائیں، آپ معاف کیا کیجیے۔ وأمر بالمعروف، اچھی بات کی تلقین کیا کیجیے۔ وأعرض عن الجاہلین، اور یہ جو بیچارے جاہل لوگ ہوتے ہیں ان سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس اللہ کے حکم پر اس طرح عمل کیا ہے کہ، غور سے سنیے گا، خذ العفو، آپ معاف کرتے رہا کریں۔ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر اس طرح عمل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر ساری زندگی کبھی کسی ایک سے انتقام نہیں لیا۔ پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، ایک واقعہ نہیں ملے گا اپنی ذات کی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا، ایک واقعہ نہیں ہے کہ انتقام لیا ہو۔ اگلا بھی جملہ ہے اس حدیث میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آگے، اور اگر حق کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کرتا ہو تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا، پھر اللہ کا حکم نافذ ہوتا تھا، پھر معافی نہیں۔ حدود اللہ، شرعی سزاؤں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی ایک کو معاف نہیں کیا۔ ہاتھ کاٹنے کا موقع آئے گا نہیں معاف کیا، سنگسار بدکار کو پتھر مار مار کے زندہ ختم کرنے کا، زندگی ختم کرنے کا، کسی ایک کو معاف نہیں کیا۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ آج ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی خاطر انتقام لیتا ہے، اور اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اس کے اندر یہ معافی کی درخواست کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر معاف کیا، اللہ کے حکم کے توڑنے پر معاف نہیں کیا، وہاں کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا سامنے۔ مدینہ شریف میں محدثین ماشاء اللہ علماء بہت سارے بیٹھے ہیں، جانتے ہیں اہل عرینہ والی روایت، اہل عرینہ والی روایت بخاری شریف میں موجود، کئی بار جامع ترمذی میں موجود۔ ایک قبیلہ تھا عرینہ، اس کے چند لوگ آئے، 8 افراد تھے، اور ان کے پیٹ پھولے ہوئے تھے، بدن پہ پھوڑے پھنسیاں تھیں، جسم گل رہا تھا۔ یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشربوا من البانھا وابوالھا، یہ مدینے کے اطراف میں جو صدقے کی اونٹنیاں ہیں ہماری، ان کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب بدن پر مل لو۔ انہوں نے ایسا کیا، الحمدللہ اللہ نے شفا دے دی۔ جب ٹھیک ہو گئے تو یہ اہل عرینہ، انہوں نے ان اونٹنیوں کے جو چرواہے تھے صحابہ،
ان کو قتل کیا، ان کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھیری ان صحابہ کے، اور پھر اس کے بعد اونٹنیوں کو ہانک کر لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی، ان ساروں کو گرفتار کیا، اونٹنیاں بھی واپس لائے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیت محاربہ کے تحت ڈاکو کی سزا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ 4 سزائیں۔ وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، سوچنا ہوگا آپ نے کس کو معاف کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، سمجھنا ہے۔ بڑی گہرائی تک آپ کو لے کر جا رہا ہوں قرآن مجید کے اعتبار سے۔ ڈاکو کی سزا اس آیت میں بیان ہوئی کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں، ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، اس کی سزا پتہ کیا؟ ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کر دیں، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ایک طرف کا ہاتھ اور مخالف سمت کا پاؤں کاٹ دیں، دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، او ینفوا من الارض، یا اس سرزمین میں سے ان کو نکال دیں، اس ملک سے نکال دیں ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل عرینا کا ایک طرف کا ہاتھ کٹوایا، ایک طرف کا پاؤں کٹوایا، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، اور ان 8 کے 8 بندوں کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھروائیں۔ انہوں نے بھی سلاخیں پھیری تھی گرم، صحابہ کی، گرم کر کے آنکھوں میں سلاخیں پھروائیں، اور ان کو مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ ہے دائیں بائیں، حرہ جنوبیہ، حرہ شمالیہ۔ آپ لوگ جب مدینہ منورہ سے کبھی جدہ آئے نا بس میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا دائیں طرف مدینہ منورہ سے نکلنے کے فوراً بعد دائیں بائیں نا کالے رنگ کے پہاڑ، کالے پتھر، وہاں درخت بھی نہیں ہے، اتنی شدید گرمی وہاں پڑتی ہے کہ پتھر کالے، زمین کالی، پانی کا نام و نشان نہیں، زندگی نہیں ہے وہاں اس علاقے میں، گھر نہیں ملے گا آپ کو۔ اس حرے میں، اس گرم علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرف کا ہاتھ، ایک طرف کا پاؤں کٹوا کر ڈلوا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھا کرتا تھا یکد الارض بفیہ حتی ماتوا، کہ وہ پیاس کی وجہ سے زمین کو چاٹتے تھے یہاں تک کہ مر گئے۔ آیت پڑھو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ عین اس وقت جب وہ ہاتھ کٹوا رہے تھے، آنکھوں میں گرم سلاخیں پھروا رہے تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، اس لیے کہ مجرم کو سزا دینا یہ رحمت ہے، مجرم کو سزا نہ دینا یہ ظلم ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ الٹ ہو رہا ہے، بالکل الٹ ہو رہا، مجرموں کو کھلا چھوڑا جا رہا اور ذرا ذرا سی بات پہ انتقام لیا جا رہا۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، وہ کہتا ہے میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اور بڑے بڑے مجرم وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے ہوں گے فوراً، الٹ ہو رہا ہے۔ اگر مجرموں کو سزائیں دی جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر پورے ملک کے اندر آپ نوٹوں والا بھرا بیگ وہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں وہیں پڑا ہوتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ ہاتھ لگانے پر ہاتھ کٹے گا اس ملک کے اندر۔ سمجھ گئے ہوں گے، دیکھا کیسا سکون آیا شرعی سزاؤں کو نافذ کرنے کی وجہ سے۔ کہاں معاف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اپنی ذات کی خاطر معاف کیجیے۔ اللہ کی مقرر کردہ سزائیں آ جائیں تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی کی سفارش بھی برداشت نہیں تھی۔ یاد ہے آپ کو قبیلہ خزیمہ کی وہ خاتون
چوری کر کے آئی، بڑا خاندان تھا، بہت عام خاندان، بہت عام شخصیات تھی، ان کی عورت نے چوری کی تھی، بڑی سفارشیں آئیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، بڑے اونچے خاندان کی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا تھا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے باقی بیٹیوں میں سے فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ نہ، اس لیے کہ اس بنو مخزوم کی جو خاتون تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، سمجھ گئے؟ اس کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ تھا۔ اس فاطمہ نے چوری کی، پھر اپنی فاطمہ کا نام لیا اور ہاتھ کاٹا، اس کا بنو مخزوم والی فاطمہ کا ہاتھ کاٹا، وہاں معافی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں الٹ ہو رہا، بجائے شرعی سزائیں مجرموں کو دینے کے وہاں معافیاں ہی معافیاں، اور ذرا ذرا سی باتوں پہ کیا لیا جا رہا ہے؟ انتقام، جسے جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ سوچنا ہوگا ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک بات واضح ہو گئی، عفو درگزر کا تعلق اللہ نے سزاؤں کے ساتھ رکھا۔ ہاں، اللہ نے قاتل کی سزا رکھی، قصاص، جان کے بدلے جان، لیکن اس میں بھی عفو کا ایک رخ رکھا اللہ نے، کتب علیکم القصاص فی القتلى، جو قتل کرے اس کا بدلہ قصاص، لیکن آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر مقتول کے ورثہ دیت لینا چاہیں تو اس قاتل کو معاف کر دیں، یا ویسے ہی معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ مقتول کے ورثہ اگر معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہاں بھی اللہ نے معافی رکھی۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے، گھروں میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے، اداروں میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں۔ مولانا اگر ہر وقت معافی کرتے رہیں تو پھر تو نظام نہیں چلے گا۔ پھر تو نظام نہیں چلے گا معاشرتی طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ غزوہ بدر میں ایک شاعر قیدی ہو کر آ گیا۔ میں ذہنوں کی گرہوں کو کھول رہا ہوں، یافو درگزر میں بڑی گرہیں لگی ہوئی ہیں، بڑی گرہیں لگی ہوئی ہیں دماغوں کے اندر۔ کب تک معاف کرتے رہے؟ اگر آپ کا خادم ہے، اگر آپ کا خادم ہے، اس سے غلطی ہو رہی ہے، تو صحابی نے پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہمارے جو خادمین ہوتے ہیں ان سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، میں کتنی مرتبہ اس کو معاف کرتا رہوں؟ بہت مستند حدیث، میں کتنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کرتا رہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 بار۔ میرے خیال آپ کے ملازمین تو اتنی غلطیاں تو دن میں نہیں کرتے ہوں گے، ماشاءاللہ اتنی کمپنیوں کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ماشاءاللہ ورکرز ان کے کمپنیوں میں ہیں، میرے خیال ہے کہ ایک دن میں تو اتنی کوئی غلطیاں نہیں کرتا ہوگا۔ خادمین کو کتنا معاف کرنا ہے؟ دن میں 70۔ بیوی خادمہ تو نہیں ہوتی، بیوی ہوتی، لیکن وہ خدمت بھی تو بہت کرتی، دن میں 70 بار تو وہ بھی غلطی نہیں کرتی، میرا خیال ہے اس کو بھی معاف کرنا پڑے گا۔ خادمہ نہیں کہا میں نے بیوی کو، لیکن میں نے کہا وہ خدمت تو کرتی ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوں گی، اس کو بھی دن میں کتنی مرتبہ معاف کرتے جائیں؟ 70 بار۔ لیکن میرا خیال ہے یہاں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں بیٹھا جو شادی شدہ یوں کہے کہ میری بیوی سے 70 غلطیاں دن میں ہوتی، میرا خیال ہے نہیں۔
اتنی نہیں ہوتی. لیکن جہاں جان بوجھ کر غلطی کی جائے، جان بوجھ کر ظلم اور زیادتی کی جائے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیریئر لگایا، ایک حد لگائی. غزوہ بدر میں وہ شاعر تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف شعر کہہ کے بھڑکاتا تھا، دبا کے بھڑکاتا تھا مسلمانوں کے خلاف. وہاں اس وقت کا میڈیا یہ تھا. ابھی تو سوشل میڈیا ہے نا، جس طرح مرضی ذہن کو پھیر دے لوگوں کو. ہاں کمال ہے. یہ میڈیا اس وقت وہ شاعر تھا، وہ شعر کہتا تھا اور بولتا تھا، وہ اس لوگوں کے اندر آگ لگ جاتی تھی مسلمانوں کے خلاف. یہ بدر میں یہ کرتا رہا، قید ہو گیا، پکڑا گیا. شروع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، اس دفعہ چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی، چھوڑ دی. پھر احد ہوا، اس کے بعد غزوہ احد. غزوہ احد میں پھر اس نے وہی کام شروع کر دیا، اشعار کہتا تھا، آگ لگاتا تھا مسلمانوں کے خلاف، بھڑکاتا تھا. پھر پکڑا گیا. جان بوجھ کے کرے، غلطی نہیں، اس کو غلطی نہیں کہیں گے. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، اللہ کا بندہ بار بار ایسا کر رہا ہے. پھر پکڑا گیا احد کے اندر. جب پکڑا گیا پھر شروع ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے معاف کر دو. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے وہ تاریخی جملہ کہا ہے، زندگی کا اصول بنا لیں اس کو، زندگی کا اصول بنا لیں اس جملے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تاریخی جملہ حدیث میں، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. جملے پہ غور کریں، ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. پچھلی دفعہ تم نے دھوکہ دے دیا تھا، اب نہیں چھوڑوں گا. نہیں چھوڑا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خادم کو کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. اور اس شاعر کو کتنی دفعہ پکڑ لیا؟ دوسری دفعہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھی طرح دیں گے رکھیں. جان بوجھ کے کر رہا ہے، جان بوجھ کے نقصان پہنچا رہا ہے، نہیں بات آ رہا تو سمجھے، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. پوری بات کھل رہی ہے آہستہ آہستہ. اپنی بیوی کو معاف کیجیے، بیوی شوہر کو معاف کرتے رہے، بھائی بھائی کو معاف کرتا رہے. جتنی غلطیاں ہو جائیں معاف کرتے رہے، رشتہ داروں کو معاف کرتے رہے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو معاف کرتے رہے. کب تک؟ ذہن میں آ رہا ہوگا آپ کے، اگر جان بوجھ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کر لیں، پھر تھوڑے سا اس کے لیے ذرا تھوڑا سا سیدھے ہو جائیں اس کے. ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈا سکتا. ایک دفعہ دھوکہ دے دیے، دوبارہ دھوکے میں نہیں آنا. مومن بے وقوف نہیں ہوتا. اچھا لوگ سمجھتے ہیں شاید متقی ہونے کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف اس کو الو بنائے جاؤ. بعد ہوتے ہیں پوچھتے کیا ہے آپ کو، کیا معاشرہ بنایا ہوا ہم نے؟ کہتے ہیں بس وہ متقی قسم کیا ہے، انسان ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے کہ اگلا گناہ کے اوپر، جرم کے اوپر وہ بڑھتا جائے اور یہ معاف کرتا چلا جائے. وہ معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو تنگ کر رہا ہے. وہ بیٹا اس نے گھر میں رشتہ داروں میں فساد پھیلایا ہوا. نہیں، آپ کو سوچنا پڑے گا یہ کیا کر رہا ہے. آپ کو اس کی اصلاح کی فکر کرنی پڑے گی. تو مومن بہت معاف کرنے والا ہوتا ہے، لیکن مومن بے وقوف نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ اس کو الو بنایا جائے. نہ، مہربانی کریں، مہربانی کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، اس سے بھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں، اپنے شعبے کے سربراہ ہیں، آپ باپ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں چند افراد کے، آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے عفو درگزر کے اندر؟
کمال کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک بندے نے ایک بدو دیہاتی سے پوچھا کہ تمہارا خلیفہ کیسا ہے؟ تو جو بدو ہوتے تھے نا اس وقت کے بڑے فصیح عربی زبان بولتے تھے، بڑے سمجھدار. تو کسی بدو نے پوچھا تمہارا خلیفہ یہ عمر کیسا ہے رضی اللہ عنہ. اس بدو نے دیہاتی نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا حضرت عمر کے بارے میں، امیرنا لا یخدع ولا یخدع. جواب مکمل ہوگی. امیرنا لا یخدع ولا یخدع. ترجمہ کرنے لگا ہوں. امیرنا لا یخدع، ہمارا امیر اتنا شریف ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. امیرنا لا یخدع، ہمارا امیر المؤمنین اتنا شریف ہے، اتنا نیک ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. ولا یخدع، اور اتنا ہوشیار ہے کہ اس کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا. میں نے بتایا نا جتنے یہاں کمپنیوں کے سربراہ اور اداروں کے سربراہ اور اعتکاف میں بیٹھنے والے ہاں بڑے غور سے بات کو سنیں گے، بڑے غور سے بات کو سنیں گے. امیرنا لا یخدع ولا یخدع، کہ ہمارا جو امیر ہے لا یخدع، اتنا شریف نیک ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور اتنا ہوشیار ہے کہ آپ اس کو الو نہیں بنا سکتے. لا یخدع، ہاں دھوکہ کھاتا نہیں ہے، دھوکہ کھاتا نہیں ہے. اور پھر یہ انسان غصے میں آ کر جو انتقام لیتا ہے اس کو سمجھنا ہوگا. یہ غصہ اور معافی دونوں کا تعلق بڑا ساتھ ساتھ چلتا ہے. غصے پر قابو پائے گا تو معاف کرے گا نا، غصے پر قابو پائے گا تو معاف کرے گا. چنانچہ شروع میں آیت پڑھی سورہ نساء کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، اعدت للمتقین، یہ ساری نعمتیں متقین کے لیے ہیں. آگے اللہ نے کہا وہ متقی کون ہوتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خوشی میں اور تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں خوشی ہو رہی تو پیسے لٹا رہے ہیں، حالات نہیں ہیں تو اپنے آپ کو روک کر بیٹھ گئے، یہ نہیں. اور آگے جملہ والکاظمین الغیظ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ کہ جو غصے کو بجھانے والے ہوتے ہیں، غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. یہاں غصے کو بجھانے والا کہا ہے. اچھا یہ جو ہر بار معاف کرتا رہتا لوگ سمجھتے ہیں کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. کسی قرآن مجید کی آیت میں کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو. کوئی حدیث کوئی آیت نہیں آپ دکھا سکتے کہ اچھا انسان وہ ہے جس میں غصہ نہ ہو. غصہ ہونا انسان کے اندر اچھا ہے، انسان کی خوبی ہے. اسی کے ذریعے انسان کے اندر شجاعت آتی ہے، بہادری آتی ہے. اسی بہادری میں آ کر انسان معاف کرتا ہے. معاف کرنا بہادری کا کام ہے. اسی سے عدالت پیدا ہوتی ہے، انصاف پیدا ہوتا ہے. جب تک کوئی جج بہادر نہیں ہوگا، غصے والا نہیں ہوگا، وہ انصاف نہیں کر سکے گا. ہاں برا غصہ کیا ہوتا ہے، اچھا غصہ کیا ہوتا ہے، تاکہ معاف کرنے کو سمجھیں. اگر یہ غصہ آیا فوراً آپ کو حدیث سمجھ میں آ جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی جو شروع میں ذکر کی. اگر غصہ آئے اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے، ذاتی باتوں کی وجہ سے، یہ غصہ برا ہے، اس پر قابو پانا ہے. اور اگر غصہ آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر، وہ غصہ اچھا ہے، لیکن اس پر بھی نبوی طریقے سے عمل کرنا ہے.
اور غصہ نہ ہو انسان کے اندر بالکل ہی. غصہ کہتے کس کو ہیں؟ خلاف مزاج، خلاف اصول کوئی بات دیکھیں اور طبیعت کے اندر جو شدت پیدا ہوتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں. اگر کسی انسان کے سامنے گناہ ہو رہا ہوتا رہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اولاد نماز نہیں پڑھی کوئی پرواہ نہیں، اولاد چوری کر رہی کوئی پرواہ نہیں، حرام کام کر رہے کوئی پرواہ نہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہا، یہ بزدلی ہے. اللہ کا حکم ٹوٹتا دیکھ کر اس کی طبیعت میں تبدیلی نہیں آ رہی، یہ بزدلی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا لے. ایسی صورت کے اندر معافی کی تعریف ہی یہی ہے. غور سے سنیے گا، معاف کرنے کی تعریف ہی یہی ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، انسان کو کوئی دکھ پہنچائے، یہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو پھر معاف کر دے، یہ عفو درگزر ہے. اور اگر بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو، بے بس انسان ہو، اسے عفو درگزر نہیں کہتے. بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، جو انسان بدلہ لینے پر قادر ہو وہ معاف کرے تو اسے عفو درگزر کہتے ہیں. اور اگر یہ بدلہ لینے کی بیچارہ بے بس ہے، مظلوم، آپ کہیں گے کہ اچھا ہمارے معاشرے میں تو جس کو بے بس دیکھتے ہیں اس پر سارے لوگ اسی پر چڑھائی کرتے ہیں. جو بھائی ذرا کمزور ہوتا ہے نا سارے اسی پر چڑھائی کرتے ہیں، جو بہن کمزور ہوتی ہے سارے اسی پر چڑھائی کرتے، سارے اسی سے کام لیتے. وہ بھی بے بس ہے، چپ کر کے صوفی، اس کو رگڑا دو دبا کر. بھائی اگر صوفی ہے اور رگڑا دو اس کو دبا. صوفی سمجھ گئے؟ ویسے صوفی سمجھنا اچھا ہوتا ہے. اچھا میں جس معنی میں بول رہا ہوں اس کو سمجھیں، مطلب کچھ کہتا بھی نہیں ہے، بس ایسے چلو وہ بھی اس کو دبا رہا ہے، وہ بھی دبا رہا ہے، وہ بھی دبا رہا ہے، وہ بھی آ کے ظلم کر رہا ہے، وہ بھی ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو آگے تو بولتے ہی نہیں. یہ شخص، غور سے سنیے گا، یہ شخص جو بے بس ہے، یہ مظلوم جو عورت ہے، بڑی اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، یہ معاف کرنے والے سے زیادہ خطرناک ہے. حدیث میں سے میں حدیث سنا کر آپ سے بات کروں گا. یہ معاف کرنے والے سے زیادہ خطرناک ہے، یہ انتقام لینے والے سے زیادہ خطرناک ہے. مت سمجھنا ایسے شخص کو کمزور، رگڑا دو اس کو، بس اسی سے کام چلائے رکھو، اسی کو ساری ذمہ داریاں دے دو، یہی سب کچھ کرے، گھر کا سب کچھ یہی کرتے رہے، کچھ کر، باقی سب ٹانگ پہ ٹانگ کے رکھ کے بیٹھے رہے. یہ فیکٹریوں میں ہو رہا، اداروں میں ہو رہا، گھروں میں ہو رہا. بے بس لوگوں کو رگڑتے ہیں لوگ. میں نے کہا یہ معاف کرنے والوں سے زیادہ خطرناک ہے، یہ انتقام لینے والوں سے زیادہ خطرناک ہے. حدیث سنانے لگا ہوں کیوں خطرناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بین اللہ وبینہ حجاب. اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان دعا کے بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی پردہ نہیں. اس کی ڈائریکٹ اپروچ اللہ کے ساتھ. اس کے منہ سے آہ نکلی نا تو تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. سوچ سمجھ کے مظلوم کو دبائیں، سوچ سمجھ کے گھروں کے اندر بچوں کو بھائیوں کو، ایک بھائی دبایا ہوا اس کو سب نے، کسی دن آہ نکلی نا اس کے منہ سے تو پھر اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے خیال سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معاف کرنے والے سے زیادہ کیا ہے خطرناک، بدلہ لینے والے سے زیادہ کیا ہے خطرناک. نہ کریں. کوئی آپ کو دفتر میں، ملازم میں، کاروبار میں، اداروں میں، گھروں میں کوئی ایسا بے بس سا نظر آئے، اس کے اوپر چڑھائی زیادہ نہ کرو. جب اس کے منہ آہ نکلی نا اس کے اندر سے، پھر آپ ٹھہر نہیں سکیں گے. انسان کو بہت دیر میں آنکھ کھلے گی. ایک صاحب نے کہا کہ غصہ اور شکوہ ناراضگی پر وضاحت فرما دیں. جی وہ میں نے غصے کے بارے میں بتا دیا. شکوہ ناراضگی، جب معاف کر دیا تو پھر ناراض نہ ہو. معاف کر دیا تو پھر ناراض نہ ہو. ہاں معاف کرنے کے بعد دل کے اندر کبھی کبھی بوجھ رہ جاتا ہے. کوئی بڑی زیادتی ہو نا، بڑی زیادتی، بڑی تکلیف، بندہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے میں انتقام نہیں لوں گا.
لیکن دل میں بوجھ رہ جاتا ہے، وہ بندہ نہیں نکال سکتا۔ کیا وہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ عجیب بات بتاؤں، یہ والی کیفیت کہ معاف کرنے کے بعد بھی دل میں بوجھ رہے، یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا حبشی نے، اور کلیجہ چبایا ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ ابو سفیان کی ایک اور بیوی سے بیٹی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کسی اور بیوی سے۔ تو ہندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی خوش دامن، ساس لڑکے کی ماں، ساس دلہا کی ماں، باپ ساس سسر، اور دلہن کی جو ماں ہے وہ کیا کہلاتی اردو میں؟ خوش دامن۔ اور دلہن کا جو والد ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سسر نہیں، خسر۔ اس لیے میں الفاظ کو درست کیجئے تھوڑا سا، اردو خسر، خاصین را خسر، یہ اس کا خسر ہے۔ سسر لڑکے کا باپ، بیوی کے لیے سسر، اس کی ماں ساس۔ لیکن بیوی کا باپ شوہر کے لیے خسر، اور لڑکی کی ماں شوہر کے لیے خوش دامن۔ جی خوش دامن، جی یہ سارا کچھ کر کے نا پوچھ رہے سسر اور خسر میں فرق بتا دیں۔ شادی ہوئی بھی آپ کی؟ اچھا، تو پھر غور سے سنیں۔ بیوی کا باپ شوہر کے لیے خسر، بیوی کا باپ شوہر کے لیے خسر، شوہر کا باپ بیوی کے لیے سسر۔ فرق واضح، فرق صاف ظاہر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں بس وہ الجھ گئے نا اس باتوں میں، اور جو اصل بات تھی وہ بیچ میں سے رہ گئی۔ اصل بات کی طرف نہیں توجہ دے رہے کہ وہاں کیا ہوا، کیا کہ ہندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی خوش دامن، سوتیلی خوش دامن، ابو سفیان خسر، اور ہندا نے کلیجہ چبایا۔ یہی حبشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کرنے والا، یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دی۔ یہی ہندا آپ کے حضرت حمزہ آپ کے چچا کے کلیجے کو چبانے والی لپیٹ کر چادر شادر اوڑھ کر فتح مکہ کے موقع پر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور پتہ ہے کیا کہا؟ غور کرنا آپ، کہا کہ تم لوگ میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ ویسے میں معاف کر دیا، ویسے معاف کر دیا، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو کہ تمہیں دیکھ کر میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ دیکھا نا، معاف کرنے کے بعد اگر دل میں بوجھ رہ جائے تو اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں نا، بس میں نہیں۔ لیکن آپ معاف کر دیں، اس معافی کی نشانی کیا ہوگی؟ کہ آپ انتقام نہ لیں، آپ انتقام نہ لیں۔ ذہن میں بوجھ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے لکھا کہ آج کی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بات پر سسرالیوں سے قطع تعلقی پر اتر آتی ہیں، جبکہ والدین بہن بھائیوں کی بڑی غلطی کو بھی درگزر کرتی ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے ہاں تربیت۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے سمجھایا کہ گھروں کے اندر یہ تربیت کرو کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے پیارے بیٹے صبر کر، یہ صبر کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بچیوں کو معاف کرنا، صبر کرنا نہیں سکھایا۔ یہ ہے وہ غلطی، یہ ہے وہ غلطی۔ اگر بچپن سے ان کو معاف کرنا سکھایا جائے انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ یہ جو مسائل ہیں نا، یہ مفتی صاحب سے پوچھیے گا، جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ میں عرض کرتا چلا جا۔ انہوں نے کہا، یہی والا سوال کیا جس کا میں نے جواب دے دیا، کہ اس لیے میرا اس کو دل سے معاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔
بڑی بڑی زیادتی ہوگی. بس تشریف رکھیے, سوال جواب نہیں, ابھی میرا موضوع مکمل ہونے دیں. یہ انسان عفو و درگزر کیسے کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی معاف کیا, لیکن مجرمین کو معاف نہیں کیا. یہ انسان معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. یہ انسان سوچے میں آج معاف کروں گا, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. آج میں اس کی بات پر پردہ ڈالوں گا, اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. من ستر سترہ اللہ, جو معاف کر دیتا ہے پردہ ڈال دیتا ہے, اللہ بھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. اس لیے ایک تو اس پر ذہن میں رکھیں, میں معاف کروں گا اللہ اجر دے گا, اللہ مجھے ثواب دے گا. میں صبر کروں گا اللہ میرے ساتھ ہوگا, پھر کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور پھر یہ انسان معاف کرنے کو اپنی عادت بنا لے, عادت بنا لے, لیکن اصلاح کرتے ہوئے اس کو بڑی اچھی طرح ذہن میں رکھیں گے. چنانچہ آج کی نشست میں جس بات کو ہم نے بہت اچھی طرح سمجھا وہ یہ ہے کہ اللہ کا صفتی نام ہے العفو, بہت معاف کرنے والا. اللہ نے اس صفت کو اپنانے کو کہا ہے کہ انسان بھی اس صفت کو اپنا لیں, انشاءاللہ گھروں میں سکون آ جائے گا. ایک دفعہ معاف کر کے تو دیکھیں, معافی کو عادت بنا لیں, گھروں میں سکون آئے گا, رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے, رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے, گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے. انسان کی زندگی انشاءاللہ بڑی کامیاب گزرے گی. ایک دفعہ ہمت کر کے. جی تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کو آپ نافذ نہ کریں, عدالت نافذ کرے گی. اگر عدالت نافذ نہ کرے آپ صبر کیجیے, آپ کا جواب مکمل ہو گیا. آپ نہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, بات مکمل ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی شاباش, بہت اچھا سوال کیا. کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض کسی کی غیبت کر دی, کسی کے ساتھ زیادتی ہم نے ہو گئی, کوئی بات ہو گئی, پیسے نہیں, پیسوں کا معاملہ نہیں, کوئی زیادتی ہو گئی, کوئی تلخی ہو گئی, کوئی گالی والی دے دی, کوئی بدزبانی کر دی, کوئی ہاتھ اٹھا لیا. اگر اب حدیث غور سے سنیں, اگر آپ دوسرے بندے کے پاس جائیں, بھائی مجھے معاف کر دو, وہ کہتے ہو جو معاف نہیں کرنا میں نے, اچھا اپنا کام کرو, کوئی معافی ابھی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا. آپ معافی مانگنے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا معاف. حدیث غور سے سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی طرف سے کسی بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی, کوئی تکلیف اس کو پہنچے, آپ اس سے جا کر معافی مانگ لیں, وہ معاف نہ کرے تو یہ معافی مانگنے والا اللہ کے نزدیک بری ہو گیا. اللہ کے حکم پر اس نے عمل کر لیا. اب اس نے معاف نہیں کیا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے معاف نہیں کیا اب اس کا معاملہ اللہ پر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. تشریف رکھیے گا, اٹھیے گا نہیں, کیونکہ ابھی وہ موئے مبارک کی زیارت ہونے والی ہے, نظم ہے پورا. اچھا تشریف رکھیے, کھڑے نہ ہوں. ایک دفعہ معافی مانگ لیں, پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں, سلام بھی کریں, کھانا بھی کھلائیں, ہدیہ بھی دیں, انشاءاللہ وہ دل سے بوجھ اتر جائے گا.